बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जनाब हम बात करेंगे पीडीएम आज़ाद मेंबरान की खरीदो फरोख्त कर रही है और साथ ही अपनी हुकूमत बनाने के लिए दावे कर रही है अपनी अक्सरियत के। नवाज शरीफ ने तकरीर भी की है, ज़रदारी भी जनाब बयान दे रहे हैं उनके लीडर्स भी, और लेकिन कुछ बड़े कोई इज़्ज़तदार किस्म के लोग जो हैं वो तो अपनी सीटें छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं यार इस तरह की मांगे तांगे की सीटें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, वो रईसानी है उधर कोयटा में, उसने छोड़ी है। फिर वो उधर कराची में जनाब जमात इस्लामी का उसने छोड़ी है, और भी कोई दो चार मैंने वो देखे हैं इस इधर सोशल मीडिया में। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, हालांकि पहले इस तरह की मिसालें बिल्कुल नहीं मिलती हैं कि किसी ने इलेक्शन विन करके तो अपनी सीट छोड़ी हो। ठीक है, जीती हुई सीट कौन छोड़ता है? तो ये जो सदागर हैं मतलब इसके अरकान को ख़रीदने के, ये जनाब मैदान में है। इनकी नज़रें पहले ही थी, जब जैसे जैसे वो जीत रहे थे इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। और जनाब इनको पता होता है कि किसका कितना भाव है, और जो सस्ते हैं उनको पहले ख़रीदेंगे, जो ज़रा महंगे हुए उनको बाद में ख़रीदेंगे। और शायद कुछ लोग तो नहीं बिकेंगे, बल्कि बहुत सारे नहीं बिकेंगे। इसकी वजह ये है कि इन लोगों ने इतनी इतनी वो सख्तियाँ झेली हैं पीटीआई वालों ने, और बड़ा मुश्किल से इलेक्शन लड़ा है और फिर विन किया है। गो कि इसके पीछे वो इमरान खान के नज़रियात हैं, उसको लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। अब तो वो मुर्शद कहते हैं उसको जनाब, और मुर्शद मानते हैं। ठीक है, पहले वो लीडर था, अब मुर्शद है, और अब तो जनाब वो इंटरनेशनल मीडिया पर छाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे वो आर्टिकल छप रहे हैं बैन अवी मीडिया में उसके। और आपको पता है कि अमेरिका ने भी बयान ये दिया था कि भाई जो जीतेगा हम तो उसके साथ हैं। बरतानिया ने भी इसी तरह से कहा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लोगों के साथ वो जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया है जमातों को और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को। सॉरी। तो अब इन लोगों ने बड़ी हिकमत अमली से जनाब फजल रहमान की सीटें भी बहुत कम की हैं, पीडीएम की भी बहुत कम की हैं। कम क्या करनी थी, वो मतलब उनको उनके लिए वो फार्मूला नहीं लगाया जो एनपीपी और नून लीग वालों ने अपने लिए फार्मूला लगवाया है कि जी हमें जितवा दो और ये करो वो। शायद उन्होंने भी की हो कोशिश, लेकिन आपको पता है फिर देखना पड़ता है ना कोशिश किस लेवल की है और कितनी वो बड़ी है। ठीक है, तो वो तो जनाब खरीदो फरोख्त अब जारी है इंडिपेंडेंस को। और एक वो लाहौर वाला जो है वसीम कादर, जो ये लोटाक्रेसी का भाई हालिया में पहला वो कतरा बना है, और वो जनाब जाकर मरीम नवाज के साथ वैसे बैठ गया जैसे पता नहीं, वो कहता है कि जी मैं तो अपने घर वापस आ गया। वाह, वो तुम्हारा वो घर था तो फिर वो इमरान खान के पीछे क्यों मतलब वो गए थे, उधर से क्यों ये टिकट ली थी? अब कहेगा वो मैं तो आज़ाद हूँ। तो भाई तुम किधर आज़ाद थे? तुम बस ये किस्मत का खेल है, और ये क्या कहते हैं इधर वो ये जो है ना धंधा सियासत का, इसके अंदर वो आप फिट हो गए हैं बस। अब ये किस तरह से फिट हुए हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जनाब सूरत हाल ये थी कि ये जो जिसके मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन जीता है ना, उसका नाम है रुहेल असगर, शेख रुहेल असगर। शेख रुहेल असगर जो है वो नून लीग के जो करता धरता हैं उनकी आंखों में अब वो उस तरह से नहीं रहा था जिस तरह से पहले था, क्योंकि नून लीग वालों ने कहा था कि आप ये सीट छोड़ दें इधर से, या सादिक को इलेक्शन लड़ने दें और आप चले जाएं वो आगे वाघा बॉर्डर वाली सीट पे। तो इसने कहा नहीं जी मैंने तो यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, इसको उधर ले जाओ। ठीक, उन्होंने मान ली, वो जनाब उधर चला गया और ये इसको इधर से इलेक्शन लड़वा दिया। दूसरी तरफ जो था वो बंदा ये है वसीम कादर वगैरह, इसके बारे में ये है कि इसके राब्ते थे नून लीग वालों के साथ। ये पहले भी नून लीग से आया था और इसके राब्ते थे। उसने जनाब कहा कि ठीक है आपको जतवाते हैं और आप हमारी तरफ आ जाना, और उसने ऐसा ही किया अच्छे बच्चों की तरह। वो जनाब इलेक्शन जीता
PTI کے پلیٹ فارم سے اور پھر جا بیٹھا مریم نواز کی گود میں۔ اچھا، اب PTI والوں کے لیے ایک سبق تو ہے، اور وہ یہ کہ اس سیٹ سے جمشید چیمہ اور اس کی بیگم مسرت چیمہ وغیرہ بھی الیکشن وہ لڑنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے PTI نے ان کو سیٹ نہ دی۔ ان کا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ لڑوائیں، اور پھر وہ سیٹ جو ہے وسیم قادر کو ملی، اور اس نے جو حشر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ وہ اب بھی PTI کے ساتھ ہیں۔ معذرت خواہ جی، لائٹ بھی بند ہے۔ تو اچھا، وہ جناب وہ پہلے ہی کانٹیکٹ میں تھا قادر، اور پھر جناب ان کا نون لیگ والوں کا وہ ایک تیر میں دو شکار ہو گئے۔ ایک تو وہ جو رحیل اصغر ان کی بات نہیں مان رہا تھا، اس کو انہوں نے بڑے اس طرح سے وہ مکھن سے بال کی طرح نکالا اور جناب پھینک دیا پرے، اور دوسری طرف وہ جو بندہ تھا اس کو لوٹا بنا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ ٹھیک ہے، سوری یار، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ضروری ہے یہ، کیونکہ کل بھی نہیں ویلوگ کیا تھا۔ اچھا، یہ جناب اب ہوا یہ ہے کہ PTI والوں، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایک بندہ وہ مطلب ہٹ جائے تو پھر یہ عادت دوسرے بندوں تک بھی جاتی ہے، اچھا یار وہ دیکھا دیکھی۔ امید تو ہے کہ نہیں، کیونکہ اس سے باہر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں حلقے کے، وہ تو جناب انہوں نے بڑا احتجاج کیا ہے، دھرنا دیا اس کے خلاف۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ووٹ ہم نے آپ کو دیے عمران خان کی وجہ سے، اور آپ چلے گئے ہیں نون لیگ میں، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ سیٹ چھوڑتا، یہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی میں نے عمران خان کا یہ سیٹ اس کے نام پہ لڑی تھی واپس کی، اور اب میں جناب، یہ تو اخلاقی ضرورت ہے نہیں ہے۔ بہرحال آپ اس ساری لوٹا کریسی کا سہرا جو ہے نا وہ جاتا ہے جناب فائز عیسیٰ صاحب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے، فائز عیسیٰ سے مراد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو، کہ اگر یہ سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرتی کہ اس کا سمبل واپس لو اس کا، اور اعلیٰ انہوں نے الیکشن بھی دکھائے، سارا کچھ کیا، آپ کو پتہ ہے دوسری پارٹیوں میں کتنے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، انہوں نے تو پھر بھی کروا دیے تھے کچھ نہ کچھ، تو وہ جناب انہوں نے ایسے وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کے ذریعے سے جو نا وہ سمبل ہی لے لیا، آزاد کر دیا سب کو، جاؤ بھائی خریدو، یہ جیت بھی جائیں تو ان کو خرید لو۔ اب وہ انہیں یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی تعداد میں جیت جائیں گے کہ یہ تو پھر پارٹی مطلب وہ درد سر بن جائے گا ان کا، حکمرانوں کا۔ تو وہ جناب اب اتنی تعداد میں جیت گئے ہیں، اب ان کی سیٹیں بڑی چھینی بھی گئی ہیں، 50-60 سیٹوں کا دعویٰ ہے یہ PTI والوں کا کہ یہ ابھی ہماری اور بنتی ہیں ان کی طرف۔ تو یہ جناب اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہ دیتی لوٹا کریسی والا، یہ آزاد ممبران والا، کیونکہ غیر جماعتی انتخابات جو ہیں یہ تو سرین جمہوریت کی نفی ہے۔ اکیلے بندے کا کیا ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آزاد کوئی بھی ہو، مطلب PTI کے علاوہ بھی اس کے بعد بھی الیکشن ہونے ہیں، بالکل کسی کو آزاد الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی نہ کسی جماعت میں جائے، اور جماعتوں کا بھی وہ جو ہے نا وہ اس کا ختم کرنا چاہیے، یہ جو ٹانگے والی ہیں نا 1-2 سیٹوں کی، کم از کم پورے پاکستان میں ایک جماعت کا آدھے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس جو کھڑے کرے انتخابات میں، کم از کم آدھے، اگر کل 800 ممبران بنتے ہیں تو 400 ممبران ضرور کھڑے کرے، پھر اس پارٹی کو اجازت ہونی چاہیے، تب جا کر، ورنہ یہ بلیک میلنگ، یہ جناب آزاد امیدواروں کی، یہ پریشر گروپوں کی یہ چھوٹی جماعتیں ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ختم ہوگی کہ آپ ان کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے اوپر قانون سازی کریں، اور یہ آزاد جو ہے نا یہ ختم کریں، تب جا کر یہ صحیح ہوگی۔ اب PTI والے بیچارے وہ جو ہے نا وہ ان سے حلف نامہ لے رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کی کہ یہ ہمیں چھوڑ کے مطلب پیپل پارٹی کو یہ نہیں جائیں گے، اپنی PTI کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو بندے نے جس نے بے ایمانی کرنی ہو وہ حلف شلف کو کیا کرے، یہ تو لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ وعدے جو ہے نا وہ کوئی حدیث تو نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو مشہور وہ فقرہ یاد ہوگا زرداری صاحب کا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال انہوں نے حکومت بنانی ہے PTI والوں نے، اور پھر یہ بنا کر اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے وہ 18 مہینے پہلے انہوں نے کیا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح سے تڑپتے سڑتے رہیں گے
اور یہ کھا پی کے اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ کھائیں گے، اور پھر جب پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، تو پھر پی پی والا اسی طرح سے کہے گا جیسے یہ پہلے کہتے رہے کہ بھئی ہماری تو حکومت نہیں تھی، حکومت تو شہباز شریف کی تھی۔ وہ کہے گا شہباز شریف کہ جناب یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، میری تو تھی نہیں۔ تو فضل الرحمان کہے گا جی ہم تو وہ تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ تھے حکومت میں، ہمیں تو وہ فلاں فلاں وزارت تو ہمارے پاس نہیں تھی، پی ڈی ایم۔ یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہ کہے گا کہ جناب میرا تو قصور ہی کوئی نہیں جی، میرے پاس کیا تھا۔ تو بھئی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم نہ وہ ادھر جا کے حکومت میں بیٹھو، تم کہو کہ بھائی دوبارہ الیکشن کرا لو، یا جس کی اکثریت ہے اس کو حکومت دے دو، ہم نہیں حکومت میں آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ہڈی ہے جس کو یہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور جب یہ وہ کھاتے ہیں تو پھر جب لوگ پوچھتے ہیں تو پھر یہ آگے سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اس کی وہ بتاتے ہیں جی وجوہات کہ جی ایسے ہے جی ایسے ہے جی ایسے۔ اصل میں یہ ذاتی طور پر خود قصوروار ہیں، یہ سارے یہ جو نظام کی جو خرابیاں ہیں، اور اس کے اندر جو حکومت بھی یہ کریں اور پھر یہ بعد میں ذمہ داری بھی نہ اٹھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوام شاید اب ان کو نہیں بخشے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔